حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کو اپنے بھائی پہ غصہ آیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اب جب قتل کر لیا، اور یہ تھا بھی پہلا قتل، اور انسان کو نہیں پتا تھا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھومتا رہا، اب اس کا کروں کیا؟ پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے، قرآن مجید میں وہ واقعہ موجود ہے۔ تو دونوں کوے لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کو اپنے پاؤں سے کریدا اور کوے کو اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو قابیل نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، کہا کہ یہ کوا جو ہے یہ تو میرے سمجھدار نکلا اور میں نہ جان سکا اور یہ جانتا ہے، تو پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ اب سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلی موت جو روئے زمین پہ ہوئی وہ حابیل کی تھی۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل ہوں گے، جس طرح قاتل کو اس کی سزا اور اس کا گناہ پہنچے گا، یہ سارا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس جرم کا آغاز اس نے کیا۔ آپ سے اگر ہو سکے تو کسی اچھے کام کا آغاز کرنا، کبھی بھی کسی برے فعل کا ذریعہ نہ بننا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک شخص کوئی ایسا کام کرتا، اس کی دیکھا دیکھی سارے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اچھائی پھیلنے لگتی ہے، اور اگر وہ کام برا ہوتا ہے تو برائی پھیلنے لگتی ہے۔ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ دیکھے دیکھے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا، کوئی بھی عمل ہو تو آپ کبھی بھی کوئی کام کرنے سے قبل یہ ضرور سوچیں کہ میرے کسی عمل کے تتبع سے کہیں جو ہے وہ میرے ذمے، میرے کھاتے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے۔ اور اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ حضور نے ایک دفعہ فنڈ مانگا، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کچھ پیش کیا، تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا تاریخ ساز جملہ، من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا اجر نصیب ہوگا، اور پھر اس کے دیکھا دیکھی جس نے بھی عمل کیا ان کا اجر بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس کا اجر ختم کیے بغیر جس نے بعد میں کیا ہے، پہلے شخص کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ میرے حضور کا ایک فرمان ہے کہ خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو۔ یہ کتنا جامع نسخہ ہے، خیر کی چابی بنو، خیر کو کھولنے والے بنو، اور شر کا تالا بنو۔ کچھ لوگ شر کی چابی